بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں رانا زاہد ترکی والا. آج میں بہت ہی حیرانگی میں اور کھڑا ہوں ریاست مدینہ اسٹریٹ میں. ٹھیک ہے, یہ ریاست مدینہ جنہوں نے بنائی ان کا نام بھی وہی ہے جنہوں نے ریاست مدینہ بنانے کا وعدہ کیا تھا. میری مراد عمران خان. ٹھیک ہے, تو ان سے تو ریاست مدینہ نہیں بن پائی, لیکن یہ والے جو عمران خان ہے یہ الحمدللہ کامیاب ہو گئے اپنے حصے کا دیا جلانے میں. اور وہ کیا ہے جناب کہ انہوں نے اپنی جو اسٹریٹ ہے جہاں سے گزرنا مشکل تھا, جس کا کبھی کسی کو بتایا جاتا کہ کسی رکشے والے کو کہ آپ نے وہاں جانا, تو وہ کہتا تھا 200 مجھ سے لے لو, میں نے نہیں جانا. تو انہوں نے اس سارا کا سارا جو گلی ہے, جو روڈ ہے, اس کو واقعی ہی ریاست مدینہ میں منتقل کر دیا. تو چلیں جانتے ہیں ان سے کہ انہوں نے کس طرح کیا, ماشاءاللہ کیسا رہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ عمران بھائی, اور میں آپ کو خیر مقدم پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ جو کام کیا واقعی میں ہی آپ نے ریاست مدینہ بنا دی. اس کے لیے میں آپ کو جناب مبارکباد دیتا ہوں. سر بہت شکریہ آپ کا, خیر مبارک. آپ کے آنے کا شکریہ, آپ کے وقت دینے کا شکریہ, اور آپ لوگوں نے جو ہے مطلب آپ کا آنا جو ہے ہماری موٹیویشن ہے, تو آپ کو آپ کے بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے مزید انرجی دی ہمیں. صحیح, ماشاءاللہ. یہ ہمیں حکم جاری ہوا ہمارے استاد محترم ریحان اللہ والا کے صاحب کی طرف سے, ہم آئے ریحان اسکول کرونگی کیمپس کی جانب سے. میرا آپ سے سوال ہے کہ جب یہ حالات ناساز تھے اور وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے تو ترس آنا شروع ہو گیا جو ویڈیو مجھے دکھائی گئی, لیکن جیسے ہی میں آیا دل کو ایک خوشی بھی ہوئی. تو کیسے یہ قدم اٹھایا گیا, کیسے آپ نے پہلا قدم لیا کہ ہاں یار ہم یہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میرا نام عمران خان ہے اور میرا تعلق تقویم پاکستان سے ہے. تقویم پاکستان جب اس اسٹریٹ کے اندر آئی تو یہاں کے لوگ نا امیدی اور مایوسی کا شکار تھے. یہاں کے لوگ جو ہے ایکسیپٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی اسی گندگی کے اندر یہیں گزارنی ہے. تو تقویم پاکستان کی ٹیم نے یہاں کے لوگوں کی سوچ کو چینج کیا, یہاں کے لوگوں کو ایک امید دی کہ آپ جو ہے کوشش کر کے اس گندگی سے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک پروجیکٹ ہمارے سامنے دیا جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ریاست مدینہ کے عملی نمونے تھا. اگر اس پر دیکھیں, ہر کسی کا ویژن ہے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرے. تو ہم نے شروعات کیا کرنا ہوتا ہے کہ شروعات ہم نے اپنی گلی اور اپنے گھر سے کرنی ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں کے لوگوں کی سوچ کو چینج کیا, یہاں کے لوگوں کو بتایا کہ ان کی سوشل اینڈ سیوک رسپانسبلٹیز کیا ہیں. تو یہاں ہم نے ایک کمیٹی بنائی. کمیٹی بننے کے بعد ان کا سب سے پہلا ٹارگیٹ تھا یہاں کے سیوریج کے مسئلے کو حل کرانا. تو انہوں نے یہاں کے ایم این اے جو تھے ہمارے ایم این اے فہیم خان صاحب, ان سے کانٹیکٹ کیا, ان کو یہاں پر لے کر آئے. اس پانی کے دلدل سے جب ایم این اے صاحب یہاں سے نکل کر آئے, ان کے ہم بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ایمرجنسی بنیادوں پر ہماری سیوریج کا مسئلہ حل کروایا. سیوریج کا مسئلہ حل ہونے کے بعد جب ہم نے اس کمیٹی کو ایکٹیو کیا, ان کو بتایا کہ اب آپ نے کس طریقے سے لوگوں کی سوچ کو چینج کرنا ہے, کس طرح سے ریاست مدینہ کا عملی ماڈل آپ لوگوں نے لوگوں کے سامنے لے کر آنا ہے. تو ان لوگوں نے سیوریج کا کام ہونے کے بعد اب اگلا ٹارگیٹ ان کا تھا روڈ کارپیٹنگ کا. تو پھر انہوں نے اپنے ایم این اے فہیم خان صاحب سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ایگری کیا کہ وہ جو ہے یہاں پر روڈ کارپیٹنگ کرائیں. پھر یہاں پر روڈ کارپیٹنگ ہوئی. روڈ کارپیٹنگ کے بعد پھر تقویم پاکستان نے یہاں پر ریاست مدینہ کا جو ماڈل تھا وہ پیش کیا. ان لوگوں نے اس کو کاپی کیا. کاپی کرنے کے بعد جب یہاں کے ایریے کو ہم نے جو ہے خوبصورت بنایا, تو دیکھیں ایریے کو خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ ہمارا ویژن یہ تھا کہ یہاں پر ہم ایسا ماحول بنائیں جو اس کو دوسری گلیوں سے مختلف بنائے. تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر ہم نے ایک فجر فائٹرز کی ٹیم بنائی. فجر فائٹرز کا کام ہمارا یہ ہے کہ وہ اب فجر کی نماز میں ہر فجر فائٹر اپنے ساتھ 7 سے 8 لوگوں کو فجر کی نماز میں لے کر جاتا ہے. تو لوگ قافلے کی صورت میں فجر کی نماز میں جاتے ہیں. اس کے بعد 4 منٹ کی ایکسرسائز کی کلاس ہوتی ہے مسجد کے باہر. ایکسرسائز ہوتی ہے, ہمارے ایک فٹنس ٹرینر ہوتے ہیں, اس میں وہ کچھ اسٹیپس اس میں سکھاتے ہیں تاکہ ہم فٹ رہ سکیں. تو دوسری ہماری اس گلی کی خاص بات یہ ہے جو اس کو دوسری گلیوں سے مختلف بناتی ہے, یہاں پر ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو ہر شخص اپنے گھر سے کھانا لے کر آتا ہے اور گلی میں ایک مشترکہ دسترخوان لگتا ہے جس میں تمام لوگ بیٹھ کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اچھا دیکھیں, دسترخوان کی ایکٹیویٹی کیوں رکھا گیا, وہ یہ ہے کہ دیکھیں دسترخوان واحد وہ جگہ ہے جہاں پر ہم ناراضگیوں کو بھلا کر ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں, بھائی چارگی سے دیکھتے ہیں. اور دوسرا دیکھیں, اگر میں اپنے کسی دوست سے ناراض ہوں اور ہم ایک ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, مجھے پھندا لگ جاتا ہے, تو وہ ناراضگی بھلا کر فوراً ہاتھ بڑھائے گا پانی کے لیے کہ یار یہ پانی پیے. تو وہ جو دسترخوان ہوتا ہے اتنا زبردست وہ ایک ماحول ہوتا ہے کہ ہمارا اٹھنے کا وہاں سے دل نہیں کرتا. محبت والی بات ہے, ایک دوسرے سے بھائی تمہارے گھر میں کیا پکا ہے دکھاؤ,
میرے گھر میں یہ پکا ہے تم یہ کھاؤ. روٹی ختم ہو گئی تو فوراً دروازہ بج رہا ہوتا ہے, اپنی وائف کو کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی جلدی سے 4 روٹی بنا کر بھیجو. تو یہ ایک بڑا خوبصورت سا جو ہے ماحول ہوتا ہے. تیسری چیز ہماری گلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے بچوں کی کلاسز کا آغاز کیا. یہاں پر ہم بچوں کو کے اندر بھی قائدانہ صلاحیت پیدا کر رہے ہیں. بچوں کو ہم انگلش لینگویج کی کلاسز دے رہے ہیں. سب سے پہلے ہماری ہفتے میں ایک کلاس ہو رہی تھی جو کہ ہماری تقویم پاکستان کی جو CEO ہیں عظما, وہ رضاکارانہ طور پر یہاں پر ہر منگل والے دن آتی ہے. اپنا کل آج منگل ہے شاید, ہر منگل والے دن جو ہے وہ کلاس لینے کے لیے آتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اور لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں. جیسے ایک ٹیچر سر تیمور, ان کے ہم بے حد مشہور ہیں, وہ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے ساتھ جڑے, وہ جمعرات والے دن کلاس لیتے ہیں. اسی طرح ایک سر نعمان ہے, وہ ہفتے والے دن ہمارے ساتھ جڑے, ہفتے کو کلاس لیتے ہیں. تو اس کے ساتھ چوتھی ہماری اس گلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر فکری نشست ہوتی ہے. اچھا, اس نشست کا کیا مقصد ہے؟ فکری نشست کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہر 15 دن کے بعد پورا علاقہ ایک گلی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات ہوتی ہے. دیکھیں ریاست مدینہ کے پیٹرن کو ہم فالو کر رہے ہیں نا, تو ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کے طریقہ کار کی. تو فکری نشست میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی سے ناراض ہے, کوئی بھائی اپنے بھائی سے ناراض ہے, کوئی بندہ اپنے دوست سے ناراض ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتایا جاتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا, بچوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا. پھر پریکٹیکلی ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگلی فکری نشست میں اپنے دوست کو منا کر آنا ہے اور ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے کہ کیا ایکسپیرینس تھا. تو وہ فکری نشست بھی ہماری بڑی زبردست ہوتی ہے. اس میں ہم علماء اکرام سے بھی ہیلپ لیتے ہیں, ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں ان سے ہیلپ لیتے ہیں. وہ بڑی زبردست ایک جو ہے نا مطلب اشک بار ایک ایموشنل سی جو ہے نا وہ فکری نشست ہوتی ہے. کوئی گلے لگا رہے, اور فکری نشست کا اینڈ جو ہمارا ہوتا ہے وہ تمام لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر جو ہے وہ کرتے ہیں تاکہ دلوں کی جو ناراضگی ہیں نا اتفاقی ہیں وہ ختم ہو سکیں. اچھا, آخری اور 5ویں بات ہماری اس گلی کی خاص بات یہ دیکھیں, مردوں اور بچوں کا تو ہم نے سب بتا دیا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. خواتین ہماری کیا کریں؟ اب ہے خواتین. ہم نے ایک مردوں کی کمیٹی بنانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک خواتین کی بھی کمیٹی بنائی. خواتین کی کمیٹی میں جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے ہم نے ایک دن مخصوص کیا مہینے میں, گلی کو پیک کر دیا جاتا ہے, پردے کا خاص انتظام ہوتا ہے. اس میں خواتین اپنے گھروں سے باہر آتی ہیں, ان کو وہ گیمز پرووائڈ کیے جاتے ہیں, لیڈو, کیرم, وہ رسی جو کودا کرتی ہیں وہ والی چیزیں. تو وہ خواتین جو ہے باہر آتی ہیں اپنی پڑوسیوں کے ساتھ, رسی کود رہی ہیں, کوئی لیڈو کھیل رہا ہے, کوئی چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی کھانا کھا رہے ہیں ایک ساتھ. تو وہ خواتین کو بھی ہم نے ایک باہر والا, کیونکہ دیکھیں ہماری خواتین بیچاری صبح ان کی چولہے سے ہوتی ہے اور رات ان کی چولہے میں ہو جاتی ہے. تو ہم بہت کم ہوتا ہے کہ آؤٹنگ کے لیے کہیں جائیں, کیونکہ آج کل جو ٹائم چل رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہے باہر جانے کے لیے جو ہے ایک 5,000 کا نوٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور وہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو بجٹ سارا کا سارا جو ہمارا ہے وہ ہل کے رہ جاتا ہے. تو ہم نے وہ سارا ماحول اس اسٹریٹ کے اندر دے دیا. تو اسی طرح جو ہے ہم نے ریاست مدینہ کے عملی نمونے کو جب کاپی کیا, ہم نے کاپی کیا اور ان کو جو ہے فالو کیا, تو اللہ پاک کی بھی مدد ہمیں ملتی گئی. کیونکہ دیکھیں ہم نے لوگوں کو صرف یہی بتایا کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدل سکتی جب تک آپ اپنی حالت کو خود بدلنے کا ارادہ یا عزم نہ کریں. تو اسی طرح سے ہم اس کو فالو کرتے رہے, کامیابیاں جو ہے ہمیں ملتی گئی. تو اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں ریاست مدینہ کا, ہمیں آپ کی توسط سے جو ہے دیکھنے والوں کو یہی میسج دینا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنی گلی کو ریاست مدینہ کا عملی نمونہ بنا سکتے تھے. آپ نے کرنا کیا ہوگا, آپ نے آج سے ہی یہ کام کرنا شروع کرنا ہوگا. آپ نے اپنی یونیورسٹی سے آنے کے بعد, کالج سے آنے کے بعد, اسکول سے آنے کے بعد, جاب سے آنے کے بعد ایک ٹارگٹ آپ فکس کریں کہ بھائی میں نے روزانہ کی بنیاد پر ایک بندے کی کاؤنسلنگ کرنی ہے. جب ہم نے یہاں پر کام کا آغاز کیا نا, تو لوگوں کی کاؤنسلنگ اس طرح سے کی تھی کہ بھائی آپ نے سب سے پہلے کاؤنسلنگ کرنی ہے اپنے رائٹ ہینڈ والے پڑوسی کی اور لیفٹ ہینڈ والے پڑوسی کی. ان کو دونوں کو سمجھانا, بات منوانا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ دیکھیں وہ 10 والی تعداد ہمارے پاس 2 دن بعد ہی وہ 30 ہو گئی. 2 لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے, 30 ہو گئی. تو اسی طرح لوگوں کو ہم نے بڑھایا. تو ابھی ہم نے جو ذمہ داری دی ہوئی ہے, ہر ممبر کو اپنے ذمہ داری دی ہوئی ہے ہم نے 9 گھروں کی. 9 گھروں کی رسپانسبلٹی دی ہوئی ہے. اسی میں ان گھروں سے فنڈ کلیکٹ کرنا اسی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اسی کی رسپانسبلٹی جو ہے اپنا دسترخوان میں لانے کی ہوتی ہے ساری کی ساری. اچھا, مین جو بات ہے جو میں دیکھنے والوں کو بتانا چاہوں گا, دیکھیں کوئی بھی پروجیکٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے,
اچھا उसको मेंटेन रखना जो है ना, ये मेन काम है जारी और कि इसको जारी और सारी कैसे रखा जाए। ये स्ट्रीट बने हुए 1 साल करीब है तकरीबन होने को, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि वैसे का वैसे ही मेंटेनेंस है। अच्छा, इसके लिए हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई? इसके लिए स्ट्रेटेजी हमने ये बनाई कि हमने लोगों की काउंसलिंग कुछ इस तरह से की कि भाई अगर आपके 3 बच्चे हैं, अगर आप डेली बेसिस पर अपने बच्चे को 20 रुपए पॉकेट मनी देते हैं, तो चौथा बच्चा आपने समझना है अपनी गली को, और हर घर के अंदर हमने एक बॉक्स दे दिया है और हर शख्स को कहा है कि इस बच्चे को आपने 15 रुपए रोज देने हैं इस बॉक्स के अंदर। वो लोग 15 रुपए रोज उस बॉक्स के अंदर डालते हैं, वो महीने में कलेक्ट होता है 450 रुपए की रकम जो हमें मिलती है, उससे ये सारे के सारे मेंटेनेंस के काम होते हैं। मेंटेनेंस में हमने सीसीटीवी कैमरा इस गली के अंदर लगाए हुए हैं, सोलर लाइट्स इंस्टॉल की हुई हैं, जनरेटर पे बैकअप किया हुआ है हमने स्ट्रीट का, और इसके अलावा जो है सिक्योरिटी के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खास इंतजामात हैं। तो ये इस तरह से जो है ना हमने मेंटेन किया हुआ है। और दूसरा जो है, हम लोगों को यहाँ पर सर्कस का शहर नहीं बना रहे, हम लोगों को शिकार करना भी सिखा रहे हैं। जैसे हमने हफ्तावार सफाई चैलेंज होता है हमारे यहाँ पर, अच्छा, हर संडे को जो है 11 से 12 बजे तक सफाई चैलेंज होता है। उसमें होता क्या है, हर घर से एक बंदा निकलता है, चाहे वो बेटा हो, वालिद हो, कोई भी हो, वो कोई अपने दरवाजे साफ कर रहा होता है, कोई अपने गमलों को सेट कर रहा होता है, कोई अपने घर के बाहर की सफाई कर रहा होता है। तो लोग भी अपना रोल इसके अंदर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने लोगों को बताया है कि आपकी सोशल एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और आपने जो अपने हिस्से की शम्मा है ना, सिर्फ वो जलानी है, अपने हिस्से का काम करते जाना है। चाहे आप ये ना देखें कि पूरा शहर तो कचरे में, मैं अपने घर के आगे से क्यों साफ करूं। तो उनको वो चीज बतानी है कि जैसे हमारे जो है एक नबी थे जिनको आग में डाला गया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो जब एक चिड़िया एक कतरा डाल रही होती है पानी का, तो उससे पूछा जाता है कि भाई तेरा ये कतरा क्या आग को बुझाएगा? तो वो जवाब देती है कि मेरा कतरा बुझाए या ना बुझाए, बरोज़े क़यामत में ये बता सकती हूँ कि मैंने अपने हिस्से का कतरा डाला। तो इसी तरह जो आपने अपने हिस्से का कतरा है वो डालते जाना है। तो आज देखें, ये गली जो दलदल थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे मुल्क में एक मिसाल के तौर पर उभर कर आई है, और बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट भी कर रहे हैं। रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट 2 की बुनियाद रखी जा चुकी है अपना नासिर कॉलोनी कोरंगी के अंदर, तो वहाँ के लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया। हमारी टोटल सपोर्ट उनके साथ है, जब हमें बुलाते हैं, जब हमारी ज़रूरत होती है, हम उनके साथ खड़े हुए होते हैं, क्योंकि हमारा जो विजन है तक़वीम पाकिस्तान का और हमारे रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट के लोगों का विजन है कि हम ये जो रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट है, लोग इसको कॉपी करें। पहले पूरा कोरंगी रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट का अमली नमूना बने, फिर पूरा कराची, फिर पूरा मुल्क पाकिस्तान। तो लोगों ने हमें कमेंट्स भी किए, कहा कि भाई एक ही गली क्यों, सबको क्यों नहीं बनाया? तो देखें, चेंजिंग होती है अपने घर से। हमने अपने घर को तब्दील कर दिया, लोगों को एक एग्जाम्पल बनाकर दे दी कि भाई इस पैटर्न को फॉलो करके आप रियासत मदीना का अमली नमूना बना सकते हैं। तो वो हमने किया। अब हम और भी चीजें ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने अभी इस गली में स्टार्ट किया कि भाई जो भी शख्स यहाँ पर मिलेगा, आपस में वो सलाम करने के बाद एक दूसरे से पूछेगा कि आप वजू से हैं, तो वो वजू में रहने वाली एक आदत हम डाल रहे हैं, ताकि, क्योंकि देखिए वजू में होता क्या है, जब हम असर की नमाज पढ़कर आते हैं तो असर से मगरिब के दरमियान एक कम टाइम होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि मेरे मुंह से ना गाली निकले ना अपने आप को। तो वजू वाली आदत इसलिए हम डाल रहे हैं कि हम इन चीजों को रोकें। और दूसरा, हम जो है दस्तरखान पर बैठने की एक साथ घरों में आदत, जैसे अगर हम दस्तरखान पर एक साथ बैठ रहे हैं तो हम जिक्र करने वाली, शुक्र करने वाली, क्योंकि देखें हम जो है ना नाशुक्री कौम बनते जा रहे हैं, हर चीज होते हुए भी हम जो है शुक्र की जो एक आदत। पता नहीं, जब से मैं कराची आया, ये पहली गली है जहाँ मोबाइल निकालते हुए मुझे डर नहीं लगा, और ये पहली गली है जहाँ मैं सोच रहा था कि पंजाब का कोई एरिया है कि यहाँ हम वाकई कराची में हैं। एक दफ़ा फिर से मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ और आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जो आप काम कर रहे हैं इसको इंशाअल्लाह ताला आप जारी और सारी रखिएगा। और नाज़रीन, ये थे हमारे साथ हकीकी मायनों में इमरान खान साहब, जिन्होंने रियासत मदीना का वादा तो किया लेकिन वो तो नहीं कर सके। इन्होंने वादे के साथ साथ अमली नमूना भी हमें दिया। बहुत सारी बातें हुई लोगों के पास, जनाब हर घर में टेलीविजन तो है लेकिन विजन नहीं होता, जो इन्होंने लोगों को टेलीविजन के साथ साथ असली वाला विजन भी दिया। आखिर में मैं एक ही शेर कहूंगा और बात को ख़त्म करूंगा। जो इन्होंने काम करके दिखाया, जो इनके गली के लोगों ने काम किया, वो उनके लिए ये शेर है कि सिर्फ ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, सिर्फ ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। ये थे हमारे साथ इमरान खान साहब, और इस वक्त हम खड़े हैं रियासत मदीना मॉडल स्ट्रीट में। मैं हूं राना ज़ाहिद तुर्की वाला, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।